بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز ناظرین، آپ سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ ویڈیو کو ضرور انت تک دیکھیں۔ ہم اتنی محنت سے آپ کے لیے ایسے اسپیشل سٹوریز بناتے ہیں اور چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا، شکریہ۔ میرا نام ہانیہ ہے۔ میرے ابو کا بچپن میں ہی انتقال ہو گیا تھا، اس لیے میری ماں نے میری پرورش اکیلے ہی کی تھی۔ مجھ سے چھوٹی میری ایک ہی بہن تھی اور بس ہماری یہی ایک چھوٹی سی فیملی تھی۔ جب ابا کا انتقال ہوا تو اماں بہت جوان تھی۔ میں اس وقت کوئی 6 سال کی اور میری بہن انم 3 سال کی تھی۔ سب نے اماں کو مشورہ دیا کہ بیٹیوں کو یتیم خانے میں چھوڑ دو اور دوسری شادی کرو، تمہارے آگے زندگی پڑی ہے۔ لیکن اماں نے صاف انکار کر دیا اور کہا میری بیٹیوں کا باپ مر گیا ہے تو ان کے لیے زندہ ماں بھی مر جائے۔ میری بیٹیاں یتیم ضرور ہیں مگر بے سہارا نہیں جو انہیں یتیم خانے بھیج دوں۔ اماں نے تنہا ہی ساری دنیا کا مقابلہ کیا اور ہمارے لیے چٹان بن کر کھڑی ہو گئی۔ میرے ابا ریلوے میں سرکاری ملازم تھے اور ابا کے انتقال کے بعد پینشن پر گھر کی گاڑی چلنے لگی، جس سے ہمارا گزارا اچھا ہو جایا کرتا تھا، اور ابا نے اچھے وقتوں میں اپنی ذاتی مکان بھی بنا لیا تھا جو اب ہمارے لیے سر چھپانے کی جگہ تھی۔ ہماری امی ہمارے لیے اور ہم اپنی امی کے لیے ہی جیتے تھے۔ ہمارے پڑوس میں ایک صاحب رہا کرتے تھے، ان کا نام سکندر تھا اور وہ ڈاکٹر تھے۔ اسی پڑوسی کے سب سے لوگ انہیں ڈاکٹر صاحب کہا کرتے تھے۔ میرے بچپن میں وہ جوان ہوا کرتے تھے، بلکہ جب میں 5ویں کلاس میں تھی تو انہی دنوں انہوں نے اپنی ہاؤس جاب مکمل کی تھی اور ہمارے پڑوس میں اپنی امی کے ساتھ رہا کرتے تھے۔ ہمارے محلے میں سب سے بڑا گھر بھی انہی کا تھا اور وہ انسان تھے جن کے پاس اس وقت گاڑی تھی۔ وہ اپنی جوانی میں بھی خوش اخلاق اور ہنس مکھ انسان تھے۔ اسے پڑوس کے ہر بچے سے لے کر ہر بوڑھے تک سب کے وہ پسندیدہ تھے اور میری بھی بہت دوستی تھی ان کے ساتھ۔ وہ تھے ہی اتنے اچھے اور ویسے بھی وہ ہمارا بہت خیال رکھتے تھے، کیونکہ ہمارا ابا تو اس دنیا میں تھے نہیں، تو کہتے ہیں باپ کے مر جانے کے بعد اولاد پر گزرتے کرب سے میں واقف ہوں، اس لیے میری کوشش ہوتا ہے کہ کوئی اس کرب سے گزر بھی رہا ہو تو اسے محسوس نہ ہو۔ مجھے اور میری بہن کو اسکول کے لیے وہ اپنی گاڑی میں لے کر جایا کرتے تھے۔ امی شرمندہ ہو کر منع کرتی، لیکن وہ ماں جی کہہ کر اماں کو چپ کروا دیا کرتے تھے۔ وہ عمر میں اماں سے کوئی 6-7 سال چھوٹے تھے، لیکن میری ماں کو ماں جی کہا کرتے تھے۔ اور جب میں نے ایک دن ان سے پوچھا آپ میری ماں کو ماں جی کیوں کہتے ہیں تو وہ ہنس پڑے اور بولے تم نہیں سمجھو گی ہانیہ، جب بڑی ہو جاؤ گی تب بتاؤں گا۔ اور میں منہ بنا کر رہ گئی۔ مجھے اس کا میری ماں کو ماں جی کہنا اچھا نہیں لگتا تھا۔ وہ میری ماں کا نام بھی تو لے سکتا تھا جیسے میں اس کا نام لیتی تھی۔ عمر میں ان سے بہت چھوٹی تھی، لیکن میری ان کے ساتھ دوستی تھی، سو میں اس کا نام ہی لیا کرتی تھی۔ مجھے اماں نے بہت لاڈ پیار سے پالا تھا اور کبھی بھی محسوس نہیں ہونے دیا کہ میں یتیم ہوں۔ اماں کے لاڈ پیار کا ہی نتیجہ تھا کہ میں بہت زیادہ ضدی ہوتی جا رہی تھی اور باقی کی کسر سکندر میرے ناز نخرے اٹھا کر پوری کر دیا کرتے تھے۔ میں جس شے کے لیے ضد کرتی تو میری ضد پکی ہو جایا کرتی تھی۔ کوئی چیز جو میری ہے تو وہ بس میری ہی ہے، اور اماں کو میری یہ عادت بہت کھنکتی تھی۔ وہ اکثر کہتی کہ یہ ضد تمہیں نقصان نہ پہنچا دے ہانیہ، اور میں ایک کان سے سن کر دوسرے کان سے نکال دیا کرتی تھی۔ میں من موجی قسم کی لڑکی تھی اور انہی دنوں پتہ چلا کہ سکندر کی امی کو ہارٹ اٹیک ہوا ہے، اور پھر سنا کہ وہ اب اس دنیا میں نہیں رہی۔ سن کر بہت دکھ ہوا کہ سکندر دکھی ہوگا، لیکن دل کو خوشی بھی ہوئی تھی کہ اچھا ہوا بڑھیا مر گئی۔ ہر وقت میرے پیچھے لگی رہتی اور مجھے کہتی سنو لڑکی، میرے بیٹے کا وقت برباد کرنے مت آیا کرو۔ سکندر میرا دوست تھا اور میں ہر شے کے لیے اس قدر پاگل تھی کہ مجھے اپنے دوست اس کی ماں کے ساتھ بھی بانٹنا پسند نہیں تھا۔ میں چاہتی تھی سکندر اور اس کی ماں کو الگ کر دوں۔ میرا کام خدا نے آسان کر دیا۔
اور میرے دوست صرف میرے حصے میں ہی آ گیا تھا۔ وہ اپنی ماں سے بہت پیار کرتا تھا اور ان کے جنازے سے لگا زاروں قطار روئے جا رہا تھا۔ تب میں نے اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں سے اس کے آنسو صاف کیے اور اسے پانی پلایا۔ اسے روتا ہوا دیکھ کر مجھے بھی رونا آ رہا تھا۔ سکندر کی ماں کی موت کے بعد اماں نے اس کا اور زیادہ خیال رکھنا شروع کر دیا، کیونکہ اس نے بھی ابا کے انتقال کے بعد ہمارا بہت خیال رکھا تھا۔ ہمارے گھر کے سودے سلف سے لے کر بجلی، گیس اور ہماری اسکول کی فیس تک کے لیے اس نے ہی بھاگ دوڑ کی تھی۔ میری اماں کہا کرتی تھی، میرے 2 نہیں 3 بچے ہیں۔ عمر کے تھوڑے سے فرق کے باوجود سکندر انہیں ماں مانتا تھا اور میری ماں کو سکندر کو بیٹا ہی مانتی تھی۔ مجھے بھی سکندر کافی اچھا لگتا تھا۔ اس نے ہماری تنہائی کو ہمارے ساتھ مل کر بانٹنا تھا اور جب اس پر ایسا وقت آیا تو ہم نے بھی اسے اکیلا نہیں چھوڑا تھا۔ میں اپنی بیتکی باتوں سے اس کے اداس چہرے پر مسکراہٹ کے 1000 رنگ بھرنا جانتی تھی۔ تھوڑا وقت اور گزرا تو وہ اپنی ماں کے غم سے باہر نکل آیا تھا اور دوبارہ سے اپنا کام شروع کر دیا۔ میرے اور انم کے بھی سالانہ امتحان تھے، سو ہم دونوں اس میں مشغول ہو کر رہ گئے تھے۔ اور انہی دنوں اماں نے مسکراتے ہوئے مجھے کہا، تمہارے لیے ایک اچھی خبر ہے اور وہ یہ کہ تمہارے دوست کی شادی کرنے کا میں سوچ رہی ہوں۔ 1-2 لڑکیاں میں نے دیکھ رکھی ہیں، لیکن تم اس سے پوچھ لینا، اگر اسے کوئی پسند ہو تو اس لڑکی کو دیکھنے چلے جاتے ہیں۔ میں خود پوچھ لیتی اس سے، لیکن ماں ہونا تو وہ شرما جائے گا اور ٹھیک سے بتا بھی نہیں پائے گا۔ اماں اتنے مزے سے کہہ رہی تھی اور میرے اندر کی اڑیل اور ضدی لڑکی کو آگ لگ گئی تھی۔ وہ میرا دوست تھا تو اس کا مطلب تھا وہ میرا ہی ہے۔ خدا خدا کر کے تو اس کی ماں فوت ہوئی تھی، جو میری اور سکندر کی دوستی کے درمیان دیوار بن کر کھڑی کرنے کی کوشش کرتی رہتی تھی، اور اب اماں ایک اور دیوار لانے کا سوچ رہی تھی۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ میں سکندر سے اس متعلق کوئی بات نہیں کروں گی، کیونکہ میں نے ڈراموں میں دیکھا تھا کہ بیوی آنے کے بعد مرد اپنے دوستوں کو بھول جاتے ہیں، اور میرا بھری دنیا میں صرف ایک ہی تو دوست تھا اور اسے میں کھو نہیں سکتی تھی۔ ایک دن اماں کی دوست اپنی چھوٹی بہن کے ساتھ ہمارے گھر آئی۔ اس وقت میں 8ویں کلاس میں تھی اور وہ لڑکی مجھے بچی سمجھ کر اپنے پاس بلانے لگی۔ میں اس لڑکی کے پاس گئی تو وہ ٹیرس پر کھڑی اپنے گھر کے لان میں بیٹھے سکندر کو دیکھ رہی تھی۔ جب میں پاس گئی تو کہنے لگی، یہ وہی ڈاکٹر صاحب ہیں نا جن کے لیے تمہاری اماں رشتہ ڈھونڈ رہی ہیں؟ تو میں نے ہاں میں سر ہلا دیا، اور پھر کیا وہ لڑکی سکندر کو دیکھ دیکھ کر مسکرانے لگی، جو مجھے بالکل بھی اچھا نہیں لگا تھا۔ وہ میرا دوست تھا تو اسے کیوں کر اور کیوں دیکھے؟ میں فوراً سے سکندر کے پاس گئی اور اسے بتایا میری ماں کی دوست کی بہن اسے ٹیرس پر سے دیکھ دیکھ کر مسکرا رہی ہے۔ تو وہ بھی ہنس دیا اور بولا، کیا لڑکی پیاری ہے؟ تو مجھے اور غصہ آ گیا۔ میں نے کہا، ہاں پیاری ہے، لیکن اماں اس کی تم سے شادی کروانا چاہتی ہے۔ تو بولا، یہ تو اچھی بات ہے، لڑکی پیاری ہو تو شادی کر لینی چاہیے۔ اور میں نے اس کے بازو پر مکہ مارتے ہوئے کہا، تم کسی سے بھی شادی نہیں کر سکتے۔ تو اس نے شرارت سے کہا، تو تم سے کر لو شادی۔ اور میں نے کہہ دیا، ہاں مجھ سے کر لو۔ اور پھر مجھے یہ بات کافی اچھی لگی۔ وہ میرا دوست تھا تو شادی بھی مجھ سے ہی کرتا۔ سب لڑکیاں اسے دیکھ کر کہتی، کتنا ہینڈسم جوان ہے، اور ہینڈسم جوان صرف میرا ہی ہو سکتا ہے۔ پھر کیا تھا، میں نے اماں سے کہہ دیا، سکندر کی شادی کسی اور سے کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس سے میں ہی شادی کروں گی۔ یہ سن کر اماں پہلے تو حیران و پریشان ہو گئی، پھر جب میری ضد بڑھنے لگی تو انہوں نے مجھے پوری طرح سے ڈانٹ دیا۔ لیکن ہمیشہ کی طرح میں اس بار بھی اپنی بات سے نہیں ہٹ سکتی تھی۔ میں نے سکندر سے کہہ دیا وہ اماں سے میرا رشتہ مانگے۔ اماں مجھے ڈانٹ سکتی تھی، لیکن اماں اسے انکار نہیں کر سکتی تھی۔ سکندر نے مجھے سمجھانا چاہا کہ اس کی اور میری عمر میں بہت فرق ہے، جب تک میں جوان ہوں گی تب تک سکندر تو بوڑھا ہو چکا ہوگا۔ لیکن میں نے کسی بات پر بھی کان نہیں دھرے اور سکندر کو مجبور کر دیا کہ وہ جا کر اماں سے میرا رشتہ مانگے، اور وہ چلا بھی گیا تھا۔ اماں سچ میں اسے انکار نہیں کر سکی اور سکندر کو سمجھانے کی کوشش کی کہ میری بیٹی پاگل ہے، وہ چمکتی چیزوں کے پیچھے جاتی ہے اور چاہتی ہے جو چیز چمکتی رہے اس کے پاس ہے، ہمیشہ چمکتی رہے، اور ذرا برابر بھی اپنی چمک کھو دے تو وہ پھر اسے فوراً سے ہی پھینک دیتی ہے۔ اور دوسری بات، تمہاری اور اس کی عمر میں بہت فرق ہے، تمہاری ابھی شادی کی عمر ہے اور وہ بہت چھوٹی ہے۔
تمہیں اس کے لیے انتظار کرنا پڑے گا۔ سکندر بھی میری عادتوں سے واقف تھا، لیکن اسے بھی میری عادت ہو گئی اور اس عادت کے لیے وہ انتظار کرنے کو تیار ہو گیا۔ اور پھر ساری دنیا نے دیکھا کہ ایک 14 سالہ لڑکی کی منگنی اس کی اپنی رضامندی سے ایک 35 سالہ مرد سے ہو گئی۔ سکندر سے منگنی کر کے میں بہت خوش تھی، کیونکہ اب کوئی اسے اپنا نہیں کہہ سکتا تھا۔ ہم دونوں دوستی کے بیچ کوئی بھی نہیں آ سکتا تھا۔ ایک بار پھر سے میری ضد جیت چکی تھی۔ وقت کا کام ہے گزرنا، اور وہ گزرتا ہی چلا گیا، کسی پرندے کی طرح اڑان بھرتا ہوا برسوں کا سفر طے کر چکا تھا۔ میں نے اپنا گریجویشن مکمل کیا تو میری ماں نے میری شادی کا فیصلہ کر لیا، لیکن اب میں شادی کرنا نہیں چاہتی تھی۔ برسوں پہلے میری ماں نے ٹھیک کہا تھا کہ چمک ختم ہوتے ہی میں چیزیں پھینک دیتی ہوں۔ جوان ہونے پر مجھے احساس ہوا کہ مجھ سے کتنی بڑی غلطی ہو گئی۔ میرا اور سکندر کا کوئی جوڑ نہیں ہے۔ کہاں میں 22 سال کی سیاہ لمبے بالوں اور اجلی رنگت والی جوان لڑکی، اور کہاں وہ 42 سال کا سفید بالوں اور جھریوں زیادہ چہرہ والا بوڑھا مرد۔ لیکن یہ میری اپنی ضد تھی، اور اب اماں مجھے پیچھے بھی ہٹنے نہیں دے سکتی تھی۔ میری شادی اماں نے بہت دھوم دھام سے سکندر سے کروا دی۔ سکندر میرا دوست تھا، لیکن میری دوستی اس سے ختم ہو چکی تھی۔ یونیورسٹی میں میرے نئے دوست بن گئے، اور میں ان سے تو اکثر مجھ سے محبت کا وعدہ بھی کرتے تھے، اور جب میری شادی پر آئے سب تو میرے برابر میں بیٹھے سکندر کو دیکھ کر ہنستے ہوئے کہنے لگے، کھنڈرات بتاتے ہیں عمارت کبھی خوبصورت تھی۔ مجھے لگنے لگا تھا جیسے ہر نظر ہی میری طرف ہنستے ہوئے اٹھائی جا رہی ہے۔ سکندر کی عمر بیت چکی تھی، اور میرے پاس ابھی ساری زندگی پڑی تھی جس میں کسی اپنے جوڑ کے شخص کے ساتھ گزارنا چاہتی تھی۔ اور پھر ان دنوں میری زندگی میں کوئی اور سکندر کے ڈرائیور کا انتقال ہو گیا تھا، تو اس کی جگہ ڈرائیور کے پوتے نے لے لی۔ اس کا نام حسن تھا، اور وہ 25 سال کا اونچا لمبا خوبصورت جوان تھا، اور گڈ لکنگ تو اس قدر تھا کہ اس پر نظر ٹھہرتی تھی، اور اسے دیکھ کر مجھے لگا ہاں یہی ہے جس کے ساتھ میرا جوڑا آسمان پر بنا ہوگا۔ اور بہت جلد میری نظروں کے معنی سمجھ کر وہ بھی میری طرف مائل ہونے لگا۔ اور پھر کیا تھا، ہم دونوں کو ہی ایک دوسرے سے دھواں دھار قسم کی محبت ہو گئی تھی، اور ہم دونوں نے جلدی شادی کا پلان بنایا۔ لیکن ہمارے درمیان بہت بڑی دیوار میرا بڑا شوہر سکندر تھا، اور ہم دونوں ہی اس دیوار کو بیچ سے ہٹانے کے بارے میں سوچ بچار کر رہے تھے۔ جب سکندر ایک دن گھر لوٹا تو اس کے ماتھے سے خون بہہ رہا تھا، اور پوچھنے پر پتہ چلا کہ سکندر کو اس کی دوست اور کولیگ احمد کے ساتھ لڑائی ہو گئی تھی، اور وہ لڑائی ہاتھا پائی تک پہنچ آئی تھی۔ میں نے دوسری دن جب یہ بات حسن کو بتائی تو حسن نے ایک کمال کا منصوبہ تیار کیا جس سے سانپ بھی مر جاتا اور لاٹھی بھی نہ ٹوٹتی۔ مجھے حسن کا وہ منصوبہ کافی اچھا لگا، اور ہم دونوں نے اس پر عمل کرنے کی تیاریاں شروع کر دی۔ اور ایک رات میرا شوہر سو رہا تھا، میں نے اندھیرے کا فائدہ اٹھا کر اس کے منہ پر تکیہ رکھ کر اس کی جان لے لی۔ اندھیرے میں مرنے والے سکندر کو تو پتہ ہی نہیں چلا ہوگا کہ کون اسے مار گیا۔ اور پھر اس اندھیرے میں حسن اور میں نے سکندر کی لاش بوری میں بند کی اور اسے لان میں لے آئے، اور ایک جگہ کھود کر سکندر کی لاش کو زمین میں دفن کر کے مٹی کے برابر کر دیا۔ اور اگلے دن میں نے جا کر پولیس میں شوہر کی گمشدگی کی رپورٹ درج کروائی، اور پھر ہم دونوں کے منصوبے کے مطابق پولیس کو ایسے شہادے ملے جس سے ثابت ہوتا کہ سکندر مر چکا ہے۔ اور جب پولیس نے مجھ سے پوچھا کہ مجھے کسی پر شک ہے تو میں نے سکندر کے دوست احمد کا نام لے لیا جس سے پچھلے ہفتے سکندر کی لڑائی ہوئی تھی۔ پولیس نے احمد کو گرفتار کر لیا، اور میرے اور حسن کے لیے راستہ صاف ہو گیا۔ اماں سے بھی رو دھو کر میں نے ہمدردیاں سمیٹ لی تھی۔ اس سے پہلے کہ احمد کو سزا ہوئی، میں اور حسن شادی کے لیے رفو چکر ہو جاتے کہ ہماری زندگیوں میں اچانک سے ایک شخص داخل ہوا۔ تھانے سے فون آیا کہ احمد کی ضمانت ہو گئی، اور جس شخص نے کروائی وہ احمد کو لے کر گھر آ ہی رہا ہے۔ مجھے تجسس ہوا کہ وہ شخص کون ہے، اور جب وہ شخص آیا تو اسے دیکھ کر میری ٹانگوں سے جان نکل گئی کہ وہ شخص تو میرا ہی شوہر تھا۔ سکندر کو زندہ دیکھ کر میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی، اور تب سکندر نے بتایا کہ اسے مجھ پر شک ہونے لگا تھا۔ اسے سمجھ آنے لگی تھی کہ ایک جوان بیوی اپنے بوڑھے شوہر سے تنگ ہے، لیکن کس لیے یہ پتہ نہیں تھا۔ اور اس روز سکندر نے میرا منصوبہ آدھا ادھورا سن لیا تھا،
اور اپنے ایک وفادار ملازم سے ڈسکس کیا تو ملازم سکندر کی جگہ لیٹ گیا اور اندھیرے میں وہ مارا گیا۔ ہمیں پتہ ہی نہ چلا کہ ہم نے سکندر کو نہیں، اس کے وفادار ملازم کو دفن کیا ہے جس نے سکندر کے لیے اپنی جان قربان کر دی تھی۔ سکندر نے افسوس سے مجھے دیکھا، اس نے مجھ سے محبت کی تھی اور میں نے صرف دھوکہ ہی دیا تھا۔ اماں اور انم بھی آئی تھی۔ انم نے میرے منہ پر تھپڑ مار کر مجھے اپنا دودھ نہ بخشنے کی اماں نے قسم کھا لی اور انم نے بھی میرے منہ پر تھوک دیا۔ اس نے کہا تھا کہ مجھ جیسی عورت کے منہ پر تھوکا ہی کرتے ہیں۔ سکندر اپنے ساتھ پولیس کو بھی لے کر آیا اور وہیں سب کے سامنے سکندر نے میرے منہ پر طلاق کے کاغذ مارے اور پھر پولیس مجھے اور سالار کو گرفتار کر کے جیل لے گئی۔ ہمارا لمبا وقت کاٹتے ہوئے جیل میں گزرنا تھا۔ میں اپنے کیے پر پچھتا رہی تھی، لیکن اب کیا کیا جا سکتا تھا؟ میں نے اپنے ہاتھوں سے ہی سب کچھ کھو دیا تھا، اب میرے ہاتھوں میں کچھ بھی نہ تھا۔ ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کر دیں۔